جائے۔ بعض اوقات تو جماعتوں میں بھی یہ ایک چیز بن گئی ہے کہ فیصلہ تو وہ وہی کرتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ ان سے کہہ رہی ہوتی ہے۔ فیس سیونگ کے لیے اس طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے چند لوگوں کے اوپر یہ دباؤ ہے، اور وہ لوگ یہ ووٹ کاسٹ کر دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو ہے پارٹی پر بات نہیں آتی، لوگوں پر بات آ جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ پاکستانی قوم اب اس طرح سے تو پارٹیوں کے آگے ان کی کہی ہوئی باتوں پر یقین نہیں کرے گی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ دباؤ قبول نہیں کر رہے وہ بھی تو ایک کریکٹر رکھتے ہیں نا، تو جو دباؤ قبول کر رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی پریشان ہیں لوگ کہ ڈیفیکشن کلوز میں بھی تبدیلی چاہتے ہیں، اس میں بھی جو ہے وہ مکمکہ کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آئینی ترمیم کلیتاً مسترد ہونی چاہیے، اس پر اس وقت گفتگو ہونی ہی نہیں چاہیے۔ نئے چیف جسٹس کو چارج سنبھال لینا چاہیے۔ عدلیہ کے نظام میں اگر اصلاحات کرنی ہے تو عدلیہ کے نظام کی اصلاحات ایک مکمل پیکیج ہے، اس میں صرف تقررات کا مسئلہ نہیں ہے۔ تقرر کے معاملے میں تو اب تک کی سب سے بہتر پوزیشن ہے کہ سینیورٹی پر جج بن جاتے ہیں، جس میں تنازعات ختم ہو گئے ہیں۔ اور یہ کہنا کہ پارلیمان کی کمیٹی 5 ججوں میں سے یا 3 ججوں میں سے ایک جج کی سفارش کرے گی اور پھر وزیر اعظم سمری صدر کو بھیجیں گے، تو جب اتنی بڑی پارلیمنٹ میں دباؤ کا شکار ہو کر آئینی ترمیم کرنے کے لیے لوگ تیار ہو رہے ہیں، تو وہ جو کمیٹی ہوگی جس میں واضح طور پر حکومت کی اکثریت بھی ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میرٹ نہیں ہوگا، جو حکومت چاہتی ہے وہی ہوگا۔ لہذا یہ جو معاملہ ہے اس کو بالکل مسترد ہونا چاہیے۔ ججز کو سینیورٹی کی بنیاد پر تقرر کرنے کا چیف جسٹس کا جو طریقہ ہے وہ بالکل درست ہے، اسی کو قائم رہنا چاہیے۔ اور جو اصلاحات ہیں عدالتی، وہ تو یہ ہیں کہ لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا، عدالتی نظام پر لوگوں کا اعتبار نہیں ہے۔ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو لوگ عدالت جانا نہیں چاہتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ اس وقت جو لاہور کا واقعہ ہے، اس پہ بھی ضرور ظاہر کہ بات ہونی چاہیے کہ فیک نیوز پھیلانے والے، غلط ویڈیوز جاری کرنے والے، جھوٹا الزام لگانے والے، ان کی پکڑ کا بھی کوئی نظام ہونا چاہیے۔ لیکن کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ بہاولپور ہو یا ملتان ہو یا لاہور ہو یا کسی اور جگہ پر ملک میں جب اس نوعیت کے واقعات ہوتے ہیں تو اس پر جب عدالتیں اپنا کردار ادا نہیں کرتی، فیصلے نہیں ہوتے، مجرموں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا، حکومتی دباؤ میں چیزوں کو جو ہے وہ ایک طرف رکھ دیا جاتا ہے، تو پھر کیسے لوگوں کا اعتبار قائم ہوگا حکومت پر؟ جہاں یہ سوال اہم ہے کہ لوگ فیک نیوز کے پیچھے کیوں چل رہے ہیں، وہیں یہ سوال بھی تو اہم ہے کہ جس مسئلے پر موجودہ حکومت کی کوئی خاتون یا کوئی مرد آ کر بات کرے، لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ ان کی کریڈیبلٹی کا یہ عالم ہے۔ اس کیس میں بھی حکومت کا موقف لوگ اس لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے کہ حکومت کی کوئی ساکھ نہیں ہے، ایک جھوٹ کی بنیاد پر قائم ہونے والی یہ حکومت ہے۔ فارم 47 صرف نواز شریف صاحب کو 70,000 اضافی ووٹ ڈال کر سیٹ دی گئی، آپ اندازہ تو لگائیں، باقی تو چھوڑ دیں آپ۔ لاہور سے کیا شہباز شریف اور کیا مریم بی بی اور کیا ان کے پورے خاندان کے لوگ اور کیا نون لیگ کے لوگ 16-17 سیٹوں کے علاوہ پورے پاکستان میں جیتے نہیں ہیں؟ اتنے بڑے جھوٹ پر جو لوگ آ کر کھڑے ہوں، ان کی کسی سچی بات کا بھی کوئی یقین نہیں کرتا، اس لیے کہ ساکھ نہیں ہے، کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ اور جب کریڈیبلٹی نہیں ہوتی تو اس کے نتیجے میں یہ بحران تو پیدا ہوتا ہے، پھر لوگ جھوٹ کے پیچھے چل پڑتے ہیں، پاپولر باتوں کے پیچھے جو ہے وہ چیزیں کرنے شروع ہوتے ہیں، اور ہم تو ابھی حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس کی جو تحقیقات ہیں، میں خیر مقدم کرتا ہوں جو لاہور ہائی کورٹ نے فل بینچ بنائی ہے کل، اور اس میں بہت واضح طور پر جو طریقہ کار عزت نفس کو مجروح کیے بغیر اور عزت اور وقار کے ساتھ انصاف دلانے کا ہے وہ ہونا چاہیے۔ ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ جب یہ واقعات ہو جاتے ہیں تو لوگ اپنی عزت بچانے کے لیے مدعی نہیں بنتے۔ اس سے بڑھ کر افسوسناک بات کوئی نہیں ہو سکتی کہ کسی کے بچے اور بچی کے ساتھ زیادتی ہو اور وہ مدعی بننے کے لیے بھی تیار نہ ہو، اس لیے کہ پورے نظام پر سے لوگوں کا اعتبار اٹھا ہوا ہے، یہاں لوگوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں۔ لہذا یہ معاملہ صرف ایک واقعے کا نہیں ہے، یہ واقعہ تو ایک طور پر ایک علامت کے طور پر سامنے آ گیا، اصل میں تو پوری سوسائٹی میں جو غم و غصہ موجود ہے اس کا اظہار ہے۔
جو ہمارے ادارے ہیں ان پر اعتبار نہیں ہے لوگوں کا، چاہے وہ عدالت ہو یا پولیس کا ادارہ ہو یا کوئی ادارہ ہو۔ حکومتوں کا میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی ساکھ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو کچھ تعلیمی اداروں میں کھلے عام چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اس کے بعد جب اخلاق باختگی ہوگی، سرکار کی سطح پر ہوگی، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، ڈرگز پھیل رہی ہوں گی، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ پاکستان میں تمام تعلیمی اداروں میں بائی اینڈ لارج جماعت اسلامی اس بات کو محسوس کرتی ہے کہ یہ واقعہ جو لاہور کا ہوا ہے یہ بھی، اور اس کے علاوہ بھی جو اس نوعیت کے واقعات ہیں، اس کو ایڈریس ہونا چاہیے۔ ضیاء الدین انصاری صاحب یہ خود بھی ایڈوکیٹ ہیں، ان کی سربراہی میں، جو ہمارے لاہور کے امیر ہیں، ان کی سربراہی میں آج جماعت اسلامی لیگل ایڈ کمیٹی قائم کر رہی ہے، اور ہم وکلاء سے مشاورت بھی کریں گے۔ لوگ اپنے قانونی مشاورت کے لیے اور عدالتوں میں جو کچھ بھی ان کو مدد چاہیے اس کے لیے ہماری لیگل ایڈ کمیٹی سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس نوعیت کے کیسز بھی عزت اور وقار کے ساتھ اور ان کی عزت نفس مجروح کیے بغیر انشاءاللہ جماعت اسلامی جو ہے وہ ان کا مقدمہ لڑے گی۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے ہمیں ایک پورا نیٹ ورک بنانے کی بھی ضرورت ہوگی اور تعاون کی بھی ضرورت ہوگی، لیکن یہ جماعت اسلامی اپنا فرض سمجھتی ہے کہ جہاں ہم بے شمار مسائل میں لوگوں کے ساتھ تعاون کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ان معاملات میں بھی، کہ جس طرح یہ زیادتی کا واقعہ ہو یا اور واقعات ہوں، کسی اور کے ساتھ ایسی زیادتی کہ جس میں لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا ہو، تو جماعت اسلامی یہ قانونی مدد فراہم کرے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس پورے قانون کا جو نظام چل رہا ہے، عدالت کا نظام، اس کے حوالے سے بھی ہم ایک کمیٹی تشکیل دیں گے، اور ہم چاہیں گے کہ لیاقت بلوچ صاحب اس پر اپنی پورے جو ہے وہ ایک پیپر تیار کریں اور تمام قانونی ماہرین سے مشورہ کر کے ایک ایسا ڈاکومنٹ تیار کریں کہ جس کے نتیجے میں تیز رفتار انصاف لوگوں کو مہیا ہو سکے۔ یعنی ان آئینی ترمیموں میں جو اب آنے کی بات ہو رہی ہے اور مسودے جس کی تھوڑی تھوڑی چیزیں سامنے آتی ہیں، اگر اپنی مرضی سے لوگ ہائی کورٹ کے ججوں کا ٹرانسفر کرنے لگ جائیں حکومتیں، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہائی کورٹ کو اپنے انگوٹھے کے نیچے رکھنے کا یہ عمل ہوگا۔ اس لیے اس میں جو پارٹی بھی مہر لگائے گی سمجھ لیں کہ وہ اعلی کار بنے گی اور عوام کی نگاہوں میں نیچی ہو جائے گی۔ صرف جھوٹ کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، یہ کہہ کر جان نہیں چھڑائی جا سکتی کہ ہمارے 4 بندے بک گئے۔ آپ کے 4 بندے بک گئے تو آپ اس میں شامل ہوں گے، ہم یہی سمجھیں گے۔ فلسطین کا تذکرہ ظاہر ہے اس لیے زیادہ ہے کہ 1 سال ہو گیا ہے کہ دہشت گردی کی یہ فضا موجود ہے، لیکن ہم اپنے کشمیر کو کسی صورت میں بھی بیک برنر پر نہیں ڈالنا چاہتے، جو کہ حکمران یہ کام کرتے ہیں۔ 27 اکتوبر وہ دن ہے، سیاہ ترین دن ہے، جب بھارت نے 1947 میں اپنی فوجیں کشمیر میں اتاری تھی، اور جب سے لے کر اب تک لاکھوں کی تعداد میں لوگ شہید ہوئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں۔ ان کی جو آبادی ہے اس آبادی کو کم کر کے باہر سے آبادی لا کر بسانے کی کوشش کی گئی ہے، اور کیا ظلم ہے جو وہاں نہیں کیا گیا۔ عزتیں پامال ہوئی ہیں، اور اس کے باوجود وہاں کے جو لوگ ہیں انہوں نے مزاحمت کی اس تحریک کو زندہ رکھا ہے۔ بدقسمتی سے پچھلے ایک عرصے سے پاکستان کی حکومتیں اور پوری ریاست کو اپنا وہ کردار ادا نہیں کر رہی جو اسے کرنا چاہیے۔ ہر دفعہ یہ کہہ کر جان نہیں چھڑا سکتے کہ معیشت کا مسئلہ ہے، ہم اس پہ بات نہیں کر سکتے، ہم اس پہ بات نہیں۔ کشمیر کا مسئلہ یہ نہیں ہے جو معیشت سے ناپا تولا جائے گا، وہ ہمارے جسم کا حصہ ہے، وہ ہماری شہ رگ ہے، وہ اس کے بغیر پاکستان کا وجود مکمل نہیں ہے، اور وہ ہماری معاشی شہ رگ بھی ہے۔ سارے پانی وہاں، سارے دریا سب وہیں سے آتے ہیں، اور ایک قربانیاں ہیں، اس کی لیگیسی ہے۔ ہم کیسے مقبوضہ کشمیر کو جو ہے وہ بھارت کے حوالے کر کے اس سے بات چیت شروع کر سکتے ہیں؟ اور میں اس میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میاں برادران، خاص طور پر یہ شریف فیملی جب حکومت میں آتی ہے تو انہیں کچھ زیادہ ہی پریشانی ہوتی ہے کہ بھارت سے کس طرح دوستی کو آگے بڑھایا جائے اور تجارت کو آگے بڑھایا جائے۔ اس موقع پر جب بھارت دنیا میں آئسولیٹ ہو رہا ہے، یعنی امریکہ جیسی جگہ پر جہاں اس نے سکھ لیڈر کو بھارتی اداروں نے ٹارگٹ کیا اور قتل کیا، اور اب امریکہ اور کینیڈا میں بھی بھارت کے خلاف ایک رد عمل موجود ہے، اور بڑی بڑی جو ڈپلومیٹک میدان میں بھارت کو شکست ہو رہی ہے۔ جب خود نریندر مودی اپنے ملک میں وہ اہداف حاصل نہیں کر سکا الیکشن میں کہ جو وہ کہہ رہا تھا کہ اب کی بار 400 پار، اس کو عملاً تو بھارت کے عوام نے شکست دی ہے، جس کا ڈھنڈورا اتنا پیٹا جا رہا تھا کہ وہ ایک سکسیسفل رہنما کے طور پر سامنے آ رہا ہے، اور
اور صرف وہی نہیں، جب کشمیر میں انتخاب ہوا تو کشمیر میں بھی مودی کی پارٹی کو بہت واضح شکست ہوئی. تو جو مودی خود بھارت میں لوگوں کی اپنے اہداف پورے نہیں کر پا رہا، جو انٹرنیشنل سطح پر آئسولیٹ ہو رہا ہے، اور یہ وقت تھا کہ جب ہم بھارت کے اس پورے مکروہ چہرے کو، اس کی 10 لاکھ ملٹری اور پیرا ملٹری فورسز جو موجود ہیں اس وقت کشمیر میں، اس کو ایکسپوز کرتے. اور اس نے جو کشمیر کی حیثیت کو ختم کیا 370 اور 35A کو، اس پر ہم پوری دنیا میں ڈپلومیسی کرتے. اگر میاں برادران یا میاں نواز شریف کی طرف سے دوستی کی اور تجارت کی یہ باتیں شروع ہو رہی ہیں تو یہ قابل مذمت ہے. ماضی میں بھی وہ اس طرح کی باتیں کرتے رہے کہ مشرقی پنجاب اور مغربی پنجاب میں تو صرف ایک سرحد کا ہے اور یہ لکیر ہے اس کے دونوں طرف ہم ایک جیسے لوگ ہیں. انسان تو پوری دنیا میں آدم کی اولاد ہیں، سب ایک جیسے ہیں. کوئی کام ہوا تھا نا اس بر صغیر میں، کوئی قربانی دی تھی نا مشرقی پنجاب کے لوگوں نے جو ہجرت کر کے یہاں پر آئے تھے. آپ انہی کی لاج رکھ لیا کریں، آپ انہی کے خون کی لاج رکھا کریں کہ جو یہاں پوری پوری ٹرینیں کٹ گئی تھیں. اور آپ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ صرف ایک سرحدی لکیر ہے. یہ عقیدے کی لکیر ہے، یہ دو قومی نظریے کی لکیر ہے، یہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کے متعین کردہ لکیر ہے، یہ شہداء کے خون سے بننے والی لکیر ہے. اور اس نظریے کو پامال کر کے آپ محض ثقافت کی بنیاد پر یہ بات نہیں کر سکتے. تو آپ کو بہت پریشانی ہوتی ہے کہ آپ اس طرح کی باتیں کریں. اور شہباز شریف صاحب نے جو یہ بات کہی کہ آزاد کشمیر پہ ہم بھارت کے کو یہ کچھ نہیں کرنے دیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مقبوضہ کشمیر کی بات ہی نہیں کر رہے، جو اصل تنازع ہے، جو اصل ہمارا حق ہے، جس پر قبضہ ہے. تو یہ سب باتیں بھارت کو تقویت دینے والی ہیں. تو پاکستان کے حکمرانوں کو اس میں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اور اس طرح کا کوئی عمل بھی پاکستان کے عوام قبول نہیں کریں گے. یہ باتیں بہت ہو گئی ہیں کہ معیشت ہماری خراب ہے اور پڑوسیوں سے لڑائیاں نہیں ہوتی. پڑوسی آپ کے گھر پہ قبضہ کر لے، آپ کے بچوں کو عورتوں کو شہید کر دے، آپ کو پیلٹ گنوں سے نابینا کر دے، اور آپ کہیں کہ پڑوسی سے دوستی ہوتی ہے. تو اس لیے اگر کوئی مذاکرات ہے بھی، وہ بھی ٹرائی پارٹائڈ ہونے چاہیے، جس میں کشمیریوں کو بھی شامل ہونا چاہیے، جو ان کی نمائندگی وہ بھی ہونی چاہیے. یہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ آپ دو خاندان بیٹھ کر بات کر لیں. لیکن اس وقت تو مذاکرات کے بجائے بھارت کو ایکسپوز کرنے کی بات ہے. 27 اکتوبر کو کشمیری یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں، اور جماعت اسلامی نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ 27 اکتوبر کو ہم یہ جو بھارت کی جارحیت ہے اس کے حوالے سے یوم سیاہ کے طور پر منائیں گے، جہاں ہم پاکستان میں ہونے والے تمام چیزوں سے غافل نہیں رہ سکتے. ہم تمام ایشوز کو ٹیک اپ کرتے ہیں. IPPs کا معاملہ ہے جس پر ہم مسلسل کام کر رہے ہیں. ہماری تحریک ہے وہ جاری ہے، ہماری ممبرشپ کیمپین چل رہی ہے. اس کے بعد کمیٹیاں بنیں گی اور پھر ہم ایک بڑے نئی عوامی تحریک کو لانچ کریں گے. اور ریفرینڈم بھی ہمیں اگلے مہینے میں کوئی ڈیٹ طے کرنی ہے، جس میں ہم لوگوں سے یہ رائے لیں کہ بجلی کے بل ادا بھی کرنے ہیں کہ نہیں کرنے. اور پھر اس کے ساتھ ہم پھر اس تحریک کو ایک نئے مرحلے میں داخل کریں گے. لیکن ہم ظاہر ہے اپنے کشمیری بھائیوں سے بھی غافل نہیں رہ سکتے، اور اپنے فلسطینی بھائیوں اور مسجد اقصیٰ کی آزادی کی جنگ سے بھی دور نہیں رہ سکتے. لہٰذا ہم ان تمام امور پر اپنی ایک واضح جو ہے وہ موقف رکھتے ہیں. آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا